حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کے بڑے پیارے صحابی ہیں۔ ایک دن ایسا آیا کہ آپ اپنی امی جان سے جا کے کہنے لگے، امی جان آپ بھی کلمہ پڑھ کے میرے آقا کی غلامہ بن جائے۔ وَهِيَ مُشْرِكَةٌ حدیث کے الفاظ ہیں کہ آپ کی امی جان ابھی مشرکہ ہیں، کلمہ نہیں پڑھا، سینے کے اندر اسلام کی شمع روشن نہیں ہوئی۔ جب آپ نے اپنی امی جان کو تبلیغ کی، اسلام کی دعوت دی، تو آپ کی امی جان نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی شان کے اندر نازیبہ الفاظ استعمال کرنا شروع کر دیے۔ آپ سے برداشت نہ ہوا، چونکہ میرے آقا سے سچا عشق تھا، محبت کرنے والے تھے۔ جب کسی محبوب کے سامنے کسی کے محبوب کے بارے میں غلط الفاظ بیان کیے جائیں تو اس سے برداشت نہیں ہوتا۔ کوئی بھی اپنے محبوب کے بارے میں کوئی بھی غلط الفاظ سن نہیں سکتا۔ آپ روتے ہوئے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ میرے آقا نے پوچھا کہ اے ابو ہریرہ رو کیوں رہے ہو، آنکھوں میں یہ آنسو کیسے ہیں؟ آپ عرض کرتے ہیں، آقا میری امی جان مشرکہ ہے، کلمہ نہیں پڑھا، میں اپنی امی جان کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی کلمہ پڑھ کے میرے آقا کی غلامہ بن جائیں، لیکن میری امی جان اسلام قبول نہیں کرتی۔ آج بھی میں ابھی بھی دعوت دے کے آیا ہوں، لیکن میری امی جان نے آپ کی شان میں نازیبہ الفاظ استعمال کرنا شروع کر دیے۔ مجھ سے برداشت نہ ہوا، آقا میں چلتا چلتا آپ کی پاک بارگاہ میں آیا ہوں، اسی وجہ سے رو رہا ہوں۔ میرے آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، آقا آپ اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا کریں، آپ اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میری امی جان کو بھی اسلام کی دولت عطا فرمائے۔ عزیزان من، میرے آقا نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نبوت والے ہاتھوں کو اٹھایا اور دعا کی، اللہم اہدی ام ابی ہریرہ، مولا تو ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت عطا فرما، ابو ہریرہ کی ماں کے دل کے اندر اسلام کی شمع کو روشن فرما۔ عزیزان من، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، جب میں نے سرکار کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی طرف دیکھا تو میں جلدی کے ساتھ اپنے گھر کی طرف جاتا ہوں کہ آج میں دیکھتا ہوں کہ سرکار کی دعا پہلے قبول ہوتی ہے کہ میں گھر پہلے پہنچتا ہوں۔ عزیزان من، آپ فرماتے ہیں، چونکہ سیدی اعلیٰ حضرت آپ کا قلم اٹھتا ہے، آپ لکھتے ہیں، اجابت نے جھک کے گلے سے لگایا، اجابت نے جھک کے گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد۔ سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ دعا کرتا ہے نا تو ہماری دعا مقام اجابت تک جاتی ہے، اور وہاں اگر قبول ہو جائے تو وہاں ٹھہر جاتی ہے، وگرنہ رد کر دی جاتی ہے۔ فرمایا قربان جو میرے آقا کی دعا ایسی دعا ہے کہ جب میرے آقا دعا کرتے ہیں تو اجابت والا مقام خود جھک کے میرے آقا کی دعا کو لینے آ جاتا ہے۔ اجابت نے جھک کے گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد۔ عزیزان من، کیا ہوا؟ آپ فرماتے ہیں، میں جلدی کے ساتھ اپنے گھر میں گیا، جا کے دروازے پہ دستک دی تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ پانی کے چلنے کی آواز آ رہی ہے۔ جب میں نے دستک دی تو میری امی جان کہنے لگی، مکانہ کا اے ابو ہریرہ ٹھہر جائے، میں ابھی آتی ہوں۔ آپ فرماتے میری امی جان نے غسل کیا، غسل کرنے کے بعد کپڑے پہنے، نئے کپڑے پہن کر میری امی جان جب دروازے پہ آئی، آ کے دروازہ کھولا تو کہنے لگی، ابو ہریرہ سن لے، تو یہ چاہتا تھا کہ میں کلمہ پڑھ کے تیرے نبی کی غلامہ بن جاؤں، آج میں صدق کے دل سے یہ کہہ رہی ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ اے ابو ہریرہ سن لے، میں آج کلمہ پڑھ کے تیرے نبی کی غلامہ بن چکی ہوں۔ عزیزان من، یہ دیکھیں کہ سرکار کی دعا کے اندر اللہ تعالیٰ نے کتنی عظمت رکھی ہے، کتنی شان رکھی ہے کہ میرے آقا دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ مشرکوں کو بھی کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما دیتے۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اگر ہو اس میں خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ ہمارا یہ نمازیں پڑھنا، روزے رکھنا، یہ عبادتیں ریاضت کرنا تب ہی قبول ہوگا اگر سینے کے اندر محمد عربی کی محبت موجود ہوگی۔ عزیزان من، دعا یہی کرنی چاہیے کہ مولا ہمیں اسی محبت کے ساتھ دنیا سے جانے کی توفیق عطا فرما۔